अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद के फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज का वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। प्रोग्राम में GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी व दीगर कायदीन की शिरकत। BRS कायदीन की लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में अवाम से मुलाकात। BRS सीनियर लीडर मोहम्मद आजम अली और दीगर कायदीन की नमाज जुमा में शिरकत। BRS के मुस्लिम कायदीन की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुहिम। जुबली हिल्स में कांग्रेस बाकी वादे कार्ड्स की तकसीम। आंध्र प्रदेश में लाठियों से एक दूसरे पर हमला करने का मौलिक जश्न। 2 भक्तों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। मोहम्मद सिराज के सर सजा एक और ताज, रकम कर दी तारीख, खास रिकॉर्ड किया अपने नाम। मोहम्मद सिराज इस साल के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बन गए गेंदबाज। बरेली तशद्दुद, जुमा को हाई अलर्ट, 6000 इजाफी एहलकार तैनात, इंटरनेट खिदमात बंद। बरेली में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस मार्च। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी जल्द करेंगे हिंदुस्तान का पहला दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने दी सफर की इजाजत। ट्रंप हुकूमत का एक और फरमान, अमेरिका यूनिवर्सिटियों के लिए गैर मुल्की तलबा की तादाद में महदूद करने की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर में फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज का वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर GHMC की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, मजलिस की अरकानी मुक़न्निना मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्जा रहमत बेग और दीगर मौजूद थे। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर भी हैं, ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत हमेशा शहर के अवाम के साथ हल के लिए पुरअज़्म है। बल्दिया की जानिब से ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए मजीद 2 लाइनें बनाई गई। इस प्रोग्राम में GHMC के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के अलावा MP अनिल कुमार यादव, बहादुरपुरा के MLA मुबीन, चारमीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, बहादुरपुरा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और GHMC हुकाम, AIMIM के रहनुमाओं के अलावा कारकुनों ने शिरकत की। GST नंबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने मनफी तरक्की को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौर में तेलंगाना की मुआशी तबाही की एक और अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना के लिए गहरी शर्म की बात है। सिर्फ 2 साल पहले हम GST की तरक्की में पहले नंबर पर थे, आज हम सबसे नीचे हैं। ये तेज गिरावट इस बात का सबूत है कि रेवंत रेड्डी के तहत मईशत को किस तरह से संभाला जा रहा है। उन्होंने निशानदेही की है कि BRS के दौरे हुकूमत में ज़राअत से लेकर IT तक हर शोबे ने तरक्की की और नए मियारात कायम किए, लेकिन कांग्रेस के दौर में काश्तकारी से लेकर रियल एस्टेट तक हर शोबा तबाह हो रहा है। उन्होंने रिमार्क्स किया कि रेवंत की हुकूमत, जिसमें अफरा तफरी, बदउनवानी और ना तजुर्बेकारी है, रियासत की मुआशी तबाही का बायस बन रही है। BRS के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली व दीगर कायदी ने मस्जिद मोहम्मदिया लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में नमाज जुमा अदा की और बाद अज़ां मुसल्लियों से मुलाकात की। इस मौके पर आवाम से भी उनकी तफसीली बातचीत हुई। मुकामी अवाम ने मोहम्मद आजम अली के सामने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि यह इलाका गंगा जमनी तहजीब की एक रोशन मिसाल है, जहाँ मस्जिद, मंदिर और चर्च एक ही जगह पर कायम है। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ तफरीका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। मोहम्मद आजम अली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा किया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए, क्योंकि वज़ारत दाखिला का कलमदान भी खुद इन्हीं के पास है। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली और कायदीन ने मुकामी आइमा और मौज़नीन हजरात से भी मुलाकात की।
انہوں نے حکومت کی بے حسی پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاحال انہیں اعزازیہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ محمد اعظم علی نے کہا کہ ریاست کے عوام آج بھی صرف KCR کے دور حکومت کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس دور میں امن و سکون تھا، فلاحی اسکیمات کا مؤثر نفاذ ہوا اور عوام کو کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عوام کو فلاح و بہبود کی اسکیمات منظم اور سلسلے وار انداز میں فراہم کی جاتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ ہم لوگ لکشمی نرسمہا نگر میں مسجد محمدیہ میں نماز ادا کیے۔ میرے ساتھ میرے BRS کے سینئر لیڈر ارشد علی خان صاحب، ساتھ ہی ساتھ محمد یوسف بھائی صاحب اور اعجاز بھائی صاحب، سلمان خان صاحب۔ اس کے علاوہ اس کانسٹیٹنسی سے تعلق رکھنے والے ہمارے حسن بھائی صاحب، شبیر بھائی صاحب، ہمارے فہیم بھائی صاحب، ہمارے جو ہے شفیع بھائی صاحب، اور جو ہے اور کافی BRS کے ہمارے جو ہے نا لیڈرز ہمارے ساتھ تھے۔ مسجدوں کے پاس لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگوں نے تو ہمیں یہ تک کہا کہ آپ مسجد تک ہی کیوں مخصوص ہے، آپ اندر آئیے، محلے میں ملیے کچھ لوگوں سے یہاں کے جو ہے نا کچھ دنوں سے جو مسائل ہے اور جو فیلنگ یہاں بڑھ رہی، جبکہ یہ خاص کر لکشمی نرسمہا نگر کا ایک مقام ایسا ہے، ایک طرف مسجد محمدیہ ہے، ایک طرف چرچ ہے اور ہمارے بازو مندر ہے، تو یہ گنگا جمنا تہذیب کا ایک علاقہ بتا سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر بھی کچھ شر پسند لوگ اپنی سیاست چل کر ان لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری حکومت سے التجا ہے کہ سب سے پہلے امن کو برقرار رکھنے میں ریونت ریڈی صاحب آپ آگے بڑھیے، کیونکہ نہ ہی چیف منسٹر بلکہ آپ ایک ہوم منسٹر کا بھی جو ہے نا پورٹ فولیو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی انوانٹیڈ انسیڈنٹ جوبلی ہلز کانسٹیٹنسی میں نہ ہو، آپ اس کا خاص خیال رکھیں بنا کوئی مذہب و ملت۔ اور یہاں کے لوگوں میں جب بھی ہم نے بات کی، سب کا بولنا یہی تھا، ہمارے نیتا KCR صاحب تھے، ہمارے لیڈر KCR صاحب تھے، ہم سب کو خیال رکھ کر دیکھنے والے KCR صاحب تھے۔ آج جب سے KCR صاحب ہمارے بیچ میں ایز اے چیف منسٹر نہیں ہے، ہمارے کو خود پریشانیاں ہو رہے ہیں، کوئی ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، پینشنز برابر نہیں آ رہے، مسلیہ مسجد کے مسلیوں میں کچھ امام اور معظم بھی ملے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی 6 مہینے سے ہمارے کو بھی جو ہونوریم KCR صاحب 5,000 روپے دیتے تھے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ اولڈ ایج پینشن جو 2,000 روپے KCR صاحب دیتے تھے اس میں بھی جو ہے نا کافی تکلیف ہو رہی ہے، 4 مہینے تک پینشن نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ایک صحیح وقت ہے۔ حالانکہ افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ ہمارے MLA صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ری الیکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ ری الیکشن کانگریس کے منہ پہ ایک تماچا مارنے کا صحیح جو ہے نا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب مل کر BRS کو مضبوط کریں گے اور کانگریس کو یہ دکھا دیں گے کہ سیکولرزم زندہ ہے، KCR کی جو حکومت تھی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، اور ہم سب مل کر اس کو دوبارہ سے جو ہے قائم کرنے میں ایک جٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جوبلی ہلز ہار رہے، یہی نہیں حکومت کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ اب اس کا چارہ کیا ہے؟ چلو بھائی۔ تلنگانہ کی سیاست میں اقلیتوں کے مسائل ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں BRS کے مسلم رہنماؤں نے ریاستی کانگریس حکومت کے خلاف ایک منفرد مہم کا آغاز کیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد مختلف مساجد کے باہر عوام میں کانگریس باقی وعدے کارڈز تقسیم کیے گئے، جن کے ذریعے عوام کو کانگریس حکومت کی وعدہ خلافیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین تلنگانہ وقف مسیح اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس حکومت مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اپنے حلقے کوڑنگل میں سڑک کی توسیع کے نام پر قبرستانوں اور مذہبی نشانات چلے کو مسمار کر دیا گیا، جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں وقف بورڈ کا CEO تعینات نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وقف کے اہم امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ امام اور مؤذنین کی تنخواہیں بند ہیں، جس سے درجنوں خاندان معاشی تنگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ BRS قائدین کا کہنا ہے کہ کانگریس حکومت نے انتخابات سے قبل اقلیتوں سے جو وعدے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے۔
اور اب جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں دوبارہ جھوٹے وعدوں کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ BRS عوام کے درمیان جا کر سچائی سامنے لاتی رہے گی اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرتی رہے گی۔ آج پورے ریاست تلنگانہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیسی کیسی ناانصافی ہو رہی ہے۔ خاص کر کوڑنگل جیسے خود CM ریونت ریڈی کی کانسٹیٹنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مساجدوں کے ساتھ کیا حال چال ہے۔ ایک عاشور خانے کو شہید کیا گیا ہے، ساتھ و ساتھ قبرستانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی لمحے فکر کا ہے، کیونکہ آج پورے ہندوستان میں یہ بولے جاتے ہیں کہ کانگریس مسلمانوں کی دوست ہے۔ یہی دوستی دکھا رہی ہے کیا کانگریس ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور خصوصی کوئی چیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں نا، امام معظم کی تنخواہیں ٹائم پہ ہے۔ وقف بورڈ تو بالکل سو چکا ہے، نہ وقف بورڈ کا CO ہے، 1 سال ہونے کو آیا ہے، وقف بورڈ کے ایک پروسیڈنگ نہیں دی جا رہی ہے۔ میں خاص کر مسلمانوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی حالت کیا ہے، اردو اکیڈمی کی حالت کیا ہے۔ میں کوئی چیز بولنا بتانا کسی کو تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں، اگر کام آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی تنقید کیوں کریں گا۔ آج کوڑنگل جیسے ایشو میں مساجد ایک کے بعد ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے بڑا عاشور خانہ تھا، مین روڈ کا عاشور خانہ روڈ وائنڈنگ کے نام پہ شہید کیا گیا۔ معین آباد کی جو مسجد تھی، آج تک وہاں گئے کئی لوگ، خود گورنمنٹ کے آفیسرز ان کے ساتھ جا کر وہاں نماز بھی پڑھے ہیں، لیکن آج حلقہ اسمبلی گجویل میں شامل ضلع میدک کے توپران بلدیہ کے بلدی وارڈ نمبر 5 کی کانگریس پارٹی سے وابستہ سابقہ کونسلر کومری رگھوپتی نے ریاستی حکومت اور کانگریس پارٹی سے مایوس ہو کر کانگریس پارٹی سے مستعفی ہو گئے اور وی پرتاپ ریڈی بھارت راشٹر سمیتی پارٹی امور انچارج برائے گجویل حلقے کی ترغیب اور موجودگی میں BRS پارٹی میں شامل ہو کر رکنیت حاصل کی اور کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے ہاتھوں ہی تلنگانہ اور ریاست کی عوامی مفاد محفوظ رہے گا۔ انہوں نے KCR حکومت کی کارکردگی اور عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کو ناقابل فراموش قرار دیا اور کہا کہ ریاست کی عوام حکومت سے ناراض اور اقتدار کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے بلدی انتخابات میں ریاست کے بیشتر بلدیات پر BRS کا ہی قبضہ ہوگا۔ اس موقع پر سابق ضلع پریشد رکن توپران رانی ستیہ نارائنا گوڑ، سینئر قائدین کرشنا ریڈی، ستیش چاری، پربھاکر ریڈی، محمد مجیب الدین، وینکٹیش یادو، JR راملو اور دوسرے کارکن بھی موجود تھے۔ ضلع میدک کے اعظم پورہ سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ محمد یوسف علی کے ہونہار صاحبزادے محمد مزمل ولد محمد یوسف علی نے کم سنی کی عمر یعنی صرف 9 سال میں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ مکمل حفظ کرنے کی عظیم سعادت حاصل کی ہے۔ محمد مزمل نے نہ صرف قرآن کریم مکمل کیا بلکہ کم عمری میں ہی مسنون دعائیں، احادیث مبارکہ، اذکار نماز اور بنیادی دینی تعلیمات بھی یاد کر کے اپنے والدین، اساتذہ اور خاندان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس کم عمری میں قرآن پاک حفظ کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم، والدین کی دعاؤں، اساتذہ کی رہنمائی اور بچے کی اپنی محنت و لگن کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر محمد مزمل کے والد TTV کے نمائندے محمد یوسف علی نے کہا کہ بیٹے کی اس کامیابی پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ محمد مزمل کے قرآن پاک مکمل کرنے پر اہل خانہ، اساتذہ، دوست، احباب اور محلے کے معززین نے مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نونہال کو دین کا سچا خادم اور معاشرے کے لیے ایک مثالی نوجوان بنائے۔ ریاست تلنگانہ کے کاماریڈی میں واقع شاستری آدرش سنگم درگا ماتا منڈپ کے قریب ایک معاملے پر 2 گروپوں کے نوجوانوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں نوجوانوں نے ایک دوسرے پر خنجروں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے بخوا پر پہنچی اور ہجوم کو منتشر کیا۔ اس حملے میں 5 نوجوان زخمی ہوئے، انہیں فوری طور پر علاج کے لیے کاماریڈی سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت کاماریڈی سے تعلق رکھنے والے راہل، منی راج، منی کانت، کرن اور بالاجی کے طور پر ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں کاماریڈی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवर गट्टू गांव में जुमेरात की रात हर साल दशहरा के मौके पर मुनक्कद होने वाले बनी उत्सव के मौके पर खून रेस वाकया पेश आया। आधी रात को देवी की शादी और जुलूस के दौरान देवी के मूर्ति को अपने अपने इलाके में ले जाने के मसले पर दो ग्रुपों के अकीदतमंद आपस में मुतसादम हो गए। दोनों तरफ के भक्त लकड़ियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आदूरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि देवर गट्टू गांव में बनी उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें 3 गांव के भक्त एक तरफ और एक 7 गांव के भक्त दूसरी तरफ से मूर्ति की हिफाजत के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस खून रेस रवायत को देखने के लिए आस पास ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी हजारों अफराद आते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.